متعارف کروا رہا تھا، تمہیں تو چاہیے تھا کہ میری پوجا کرتے کہ میں نے اتنی خدمات دی ہیں، مگر وہ ایسا رسوا ہوا کہ دین اسلام سے تو نکلا ہی نکلا، جہنم کا ایندھن وہ بنا ہی بنا، مگر جس دین کے لیے وہ دین اسلام چھوڑ کے گیا تھا انہوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا، وہ لعنتیں برستی رہی۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے پھر کیسی پکڑ میں آتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے ہاتھ شل ہو جائیں گے۔ اگر اسی بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ساری دنیا مل کر اس وقت قادیانیوں کے سپورٹ کے پیچھے کھڑی، ان کو فنڈ بھی دیتی ہیں، سہولتیں بھی دیتے ہیں، ان کو آباد بھی کرتے ہیں، نوکریاں بھی دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کیا جائے، کیونکہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بارہا یہاں پر ذکر کر چکے کہ وہ ایمان کا مرکز و محور۔ اگر یہاں پر عقیدہ متزلزل ہوا تو پھر سمجھیں کہ اسلام کی ساری عمارت حرام سے نیچے گر جائے گی۔ اس لیے کبھی آپ نے دیکھا کہ عالم کفر کی جانب سے اللہ کے حضور کو گستاخی سامنے آئی ہو، جناب اللہ کے حضور سے یہ گستاخی کی ہے؟ نہیں، وہ اگر گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں تو ذات مصطفیٰ کے کہ یار یہی ایمان کا مرکز و محور ہے، اگر اس ذات پہ مسلمان گستاخی سن کر دیکھ کر خاموش رہ گئے تو پھر سمجھ لو کہ جیتے جی مر گئے۔ تو یہ ہمارا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے؟ تو چلیں وہ اپنے ناپاک عزائم سامنے لے کے آتے ہیں، مگر انگلش میں کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز، کسی مشکل مصیبت میں بھی اللہ نے کسی نہ کسی رحمت کو چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ یہ کام کرتے ہیں اپنے تئیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو کمزور ہو گئے ہوتے ہیں محبت مصطفیٰ میں، کم از کم ہمارے ایمان سے جوڑے جاتے ہیں، دوبارہ سے ذات مصطفیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے متنبع ہو جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، حضور پر درود و سلام کی کثرت کرنے لگتے ہیں، نعرے لگتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، عظمت مصطفیٰ کے ترانے بلند ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں، مگر ذات مصطفیٰ نام مصطفیٰ کی لاج رکھتی ہے اور ہمیشہ اس کو عروج ہی عروج ہے، اور دنیا میں بھی اللہ ذلیل کرتا ہے، آخرت ان کے لیے ہے ہی۔ تو دیکھیں ہم نے 3-4 جمعۃ المبارک پر ایک آیت کی تشریح میں جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے، اقوال صحابہ سے، اقوال تابعین سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کم از کم 4 یا 5 جمعۃ المبارک ہماری یہ آیت زیر بحث ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان لے آئے ہو، تقویٰ بھی اختیار کر لیا ہے، نیکی کی راہ پہ بھی چل پڑے ہو، اور ہمیشہ یاد رکھیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ جناب کسی پوزیشن کو حاصل کر لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ آج کسی بندے نے محنت کی، وہ دوڑ میں فرسٹ آ گیا، اب مہینے بعد دوبارہ دوڑ ہے، اب اس کا امتحان ہے کہ جناب اگلی دفعہ تو آپ فرسٹ آ گئے، کیا اس مرتبہ بھی فرسٹ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اب اس کا دوہرا امتحان ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی مقام پہ پہنچ جانا یہ کمال نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جس دن وہ ٹاپ پہ آیا ہو اس دن کوئی دوسرا بندہ بیمار ہو، اس نے محنت کم کی ہو، اور اگلی دفعہ جب اسے سمجھ آ گئی ہو کہ یار میری کم محنت کی وجہ سے میری پوزیشن چلی گئی، اس نے زیادہ محنت کی ہو اور یہ گھمنڈ میں آ گیا ہو کہ چلو یار میں ہی سب سے تیز ہوں، تو ہو سکتا ہے اس سے پوزیشن چلی جائے اور دوسرا پوزیشن لے جائے۔ اس لیے پوزیشن حاصل کر لینا کمال نہیں، کمال ہے مگر بہت بڑا کمال نہیں، اس پوزیشن کو ہمیشہ برقرار رکھنا یہ بہت بڑا کمال۔ جناب پہلی کلاس میں بھی میں فرسٹ آیا تو 2 بھی تھے، 3 بھی تھے، 4 بھی، یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ یار ہمیشہ یہی بندہ فرسٹ آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے محنت کا جذبہ ترک نہیں کیا، اللہ نے اسے کامیابی دی، اس نے اپنی اس کامیابی کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا۔ اب قرآن بھی یہی کہتا، دین بھی یہی کہتا، اللہ کی طرف سے جو ہدایات نازل کی گئی وہ بھی یہی بتاتے، جو احکامات نازل کی گئے وہ بھی یہی بتاتے۔ اے ایمان والو، سب سے پہلا کام ایمان کے دائرے میں آ جاؤ، مومن بن جاؤ، اچھے بن جاؤ۔ باری تعالیٰ ہم ایمان لے آئے کہ فرمایا تقویٰ اختیار کرو۔ اگر آج کوئی شخص کوئی اپنا دین باپ دادا کا چھوڑ کر کافر تھا، مشرک تھا، ہندو تھا، عیسائی تھا، سکھ تھا، کوئی بھی آج اسلام میں آتا ہے تو وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ایک بہت بڑی دولت اس کو حاصل ہو گئی۔ خدا نہ خواستہ ابھی اس نے کوئی نیک عمل نہیں بھی کیا اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ پھر اللہ کے سپورٹ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ کیونکہ ہم نے پڑھا احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ صرف ایک بندہ توبہ کی غرض سے اللہ والوں کی بستی کا ارادہ کرتا ہے، موت آ جاتی ہے، اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ تو کلمہ پڑھ لیا ہے،
اب دائرہ اسلام میں آ گیا، اور یہ بھی یاد رکھ لیں جب بھی کوئی دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ سارے کے سارے اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے۔ تو پھر اب جب وہ دائرہ اسلام میں آ گیا اور اللہ نے اسے زندگی دی، تو اب اگلے احکامات کے لیے آپ اس کو قائل کریں، بھئی آپ نے نماز پڑھنی، تلاوت کلام مجید کرنی، یہ احکامات ہیں، ان پر یہ شریعت مطہرہ ہے، اس کو تم نے عمل کرنا ہے۔ اب جو اس کی زندگی گزرتی جائے گی دین اسلام کے اندر، تو احکامات کی پیروی بھی لازم تر ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے اسلام نے کہا کہ تم سب سے پہلا قدم جو تم نے اٹھانا ہے وہ یہ کہ ایمان لے کے آنا اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ کو ایک ماننا ہے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا۔ اب اگلی شرط اللہ نے اتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈر کے رہنا۔ اب اسلام بھی لے آئے، مومن بھی بن گئے، دائرہ اسلام میں آ گئے، اب ڈر زیادہ ہو گیا، اب ڈر زیادہ ہو گیا۔ جیسے ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج تھیں، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو، تمہارے لیے اب احکامات کی پابندی باقیوں کی نسبت زیادہ سخت ہے، کیونکہ تمہارا مقام بلند ہے۔ جس طرح اللہ کے ولی کا مقام بلند ہوتا ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر ہم ان کی ذات میں کوئی جھول دیکھتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ اللہ کا ولی ایسے کیسے غلطی ہو گئی، حالانکہ ہے انسان معصوم تو انبیاء کی ذات، مگر یہ توقع نہیں ہوتی۔ جیسے طالب علم یہ توقع نہیں رکھتا کہ میرا استاد غلطی کرتا ہے، حالانکہ استاد بھی ایک انسان ہے، مگر چونکہ وہ رہبر بھی ہے، رہنما بھی ہے، استاد ہے بچے کے لیے، تو بچے کے ذہن میں استاد کا یہ تصور ہوتا ہے